الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے صاف اور ستھرا پانی مہیا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی روک لے یا زمین کا پانی خشک کر دے کہ پانی گہرائی میں چلا جائے تو پھر کون ہے جو صاف اور شفاف پانی مہیا کرے؟ اسی پانی سے ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی لائے؟ سورہ الملک آیت نمبر 30۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تو ایک صحیح انداز سے برساتا ہے، نہ زیادہ کہ جس سے تباہی پھیل جائے اور نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت و تدبیر میں منفرد ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 91۔ اگر آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو یہ نظم کائنات اس طرح قائم نہیں رہتا جو بغیر کسی ادنیٰ توقف کے چل رہا ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا ارادہ اور مشیت کار فرما ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اسی کے حکم پر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 22۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔